پاکستان کی سیاست پہ ہم بات کریں گے. تحریک انصاف اس وقت لانگ مارچ کی کال کے ساتھ سڑکوں پہ ہے. 25 مئی کو انہوں نے کال دے رکھی ہے اور عمران خان کے دعوے کے مطابق وہ 20 سے 25 لاکھ افراد اسلام آباد لا سکتے ہیں. ثناء اللہ خان جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ چاہیں تو 20 آدمیوں کو بھی اسلام آباد آنے نہ دیں. گزشتہ رات پاکستان کے اندر پکڑ دگڑ بھی ہوئی، جس کے بعد ماحول کافی کشیدہ ہے. اطراف سے سخت بیانات آ رہے ہیں اور اس میں عمران خان نے جو تازہ ترین پریس بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے جوڈیشری سے اور پاکستان کی فوج سے کہ وہ نیوٹرل رہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن یا جو آئین ان کو یہ حق دیتا ہے جلسے جلوس کرنے کا، اجتماع کا، ریلیز کا، اس حق کو یقینی بنایا جائے. اسی طرح اس وقت جو اتحادی حکومتیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عام جلسہ یا عام مارچ ہوتا تو اس کو مکمل حق دیا جاتا، لیکن چونکہ وہ ایک حکومت گرانے کے مقصد سے آ رہے ہیں تو اس لیے اس کی آئینی طور پہ اس کی گنجائش نہیں ہے. انتشار ہو سکتا ہے اور خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے عوام کا تحفظ، ان کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ اس کو ناکام بنائیں گے. میاں نواز شریف جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہ کال دی کہ پوری قوم کو متحد ہو کے اس مارچ کو ناکام بنانا چاہیے. بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کے خیال میں یہ بہت سکسیسفل ہو سکتا ہے کہ وہ جو مطلوبہ مقاصد ہیں، عمران خان کہتا ہے کہ ہم اس مارچ سے جو نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. تو بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ اب کی بار یہ ممکن ہے کہ حکومت کسی مارچ سے گر جائے، اور یہ کوئی اچھی مثال بھی قائم نہیں ہوگی. یہ صورتحال ہے. ہم نے اس وقت زحمت دے رکھی ہے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، اور اس وقت جو ریلیونس سب سے بڑی یہ ہے کہ سینیٹر صاحب ایک تو پولیٹیکلی بہت شاندار گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں باقی ایشوز کے اوپر بھی، لیکن یہ کہ اس وقت جماعت اسلامی اگر دیکھا جائے تو نہ تو وہ اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور نہ وہ عمران خان کا حصہ ہے. اگرچہ عمران خان نے معزولی کے بعد، معزولی تو نہیں کہنا چاہیے، کہ اپنے عہدے سے فراغت کے بعد بات کی انہوں نے سراج الحق صاحب سے، جماعت اسلامی کے رہنما کی حیثیت سے، لیکن بالخصوص ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اوپینین ان کی کیا بنتی ہے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے، اس مارچ کے یہ اس رسہ کشی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. تھینک یو اسد صاحب، بہت شکریہ. تو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں بہت بدقسمتی ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر وہ نہ جمہوریت کے مفاد میں ہے، نہ پارلیمنٹ کے مفاد میں ہے، نہ دستوری پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ عوام اور پاکستان کے مفاد میں ہے. ایک ذاتی لڑائی ہے جس میں ذاتیات میں وہ بہت آگے تک جا چکے ہیں، اور اس میں وہ قومی مفاد کو دونوں فریقوں نے پس پش ڈال دیا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی ماحول بہت ابتر ہو گیا ہے، اور اگر دونوں پارٹیوں نے، یعنی اس وقت جو حکومت میں ہیں اور جو اس وقت اپوزیشن لانگ مارچ عمران خان کی ہے، وہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو جو ڈیموکریسی بڑی مشکل سے اور بڑی قربانیوں کے بعد بحال ہو گئی ہے، اس کا جو نظام ہے وہ لپیٹا جا سکتا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں، یہ بات تو درست ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 19 آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن کا حق دیتا ہے. یہ آپ کا جمہوری حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں، جمہوریت کے دائرے میں ہونا چاہیے. اس لیے اس کے اوپر قدغن لگانا، راستے بند کرنا، چھاپے مارنا، گرفتاریاں کرنا، ریاستی تشدد کو استعمال کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن حکومت اگر یہ کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. لیکن عمران خان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہ ہم نے ایک اٹیکنگ فورس بنائی ہے اور ہم وائلنس کی طرف جائیں گے اور ہم ہر صورت میں حکومت گرائیں گے، یہ چیز درست نہیں ہے. یہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں اس وقت اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ نہیں لڑ رہے، جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے، پارلیمنٹ کی جنگ نہیں لڑ رہے. آپ دیکھیں خود عمران خان نے کتنی پوزیشنیں تبدیل کر لی. پہلے بات آئی کہ یہ امریکی سازش ہے خط کے ذریعے سے، پھر بعد میں یہ ہے کہ یہ تو نیوٹرلز نے کیا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نیا نام دیا ہے نیوٹرل، انہوں نے کیا ہے، ان کو میر جعفر کے ساتھ جوڑ دیا، میر صادق کے ساتھ جوڑ دیا، اور اب جو ہیں وہ نیوٹرل. لیکن وضاحت کی کہ انہوں نے
ان کے خیال میں وہ کون ہے؟ ہاں، سیاسی حریفوں کا نام لیا بعد میں انہوں نے، حالانکہ میر جعفر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سویلین نہیں تھا ایک طرح سے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. ذاتی ایک لڑائی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اور جس میں پاکستان کا بہت ہونا کیا چاہیے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر عدالت ہے، پاکستان کے اندر اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور معاملات جب سیاست سے نکل کے سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر آ جائے اور سیکیورٹی کی حدود میں آ جائے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار بنتا ہے کہ کیا ان کو مل کے بٹھانا چاہیے کہ وہ اس مارچ کی حدودوں کو یود کا تعین کریں کہ آپ بھی وائلیٹ نہیں کریں گے اور آپ بھی جو حقوق ہے، آزادی ہے، اس کی سیاست ہے اسد صاحب، اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. جب تک سیاسی جماعتیں اس کو ریئلائز نہیں کریں گے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ مل کر نہیں کریں گے، پاکستان سیاسی عدم استحکام سے نہیں نکل سکتا. مسئلہ نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ. سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھی کو ہم دستور کے دائرے کے اندر قید رکھیں گے، اور پارلیمنٹ مرکز ہوگا فیصلوں کا، راولپنڈی نہیں ہوگا. یہ نہیں چلے گا کہ جب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو واہ واہ، اور جب میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ میر جعفر ہے اور وہ میر صادق ہے. بات یہ بڑی خوبصورت ہے کہ یہ سارے سیاسی فیصلے پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہونی چاہیے، سیاست ایز انسٹیٹیوشن اس کے پاس. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ سیاستدان ایک الیکشن تک نہیں کرا پاتے، اور اگر وہاں پہ فوج تعینات نہ ہو، سیکیورٹی نہ ہو، تو خون خرابے کی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لوکل الیکشنز کے اندر بھی دیکھتے ہیں. سو یہ جو ووٹ کی ریسپیکٹ ہے، ووٹ کو عزت دو، اور جو جمہور کی ریسپیکٹ ہے، یہ پولیٹیشنز بھی تو کریں نا. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جوابی سوال یہ کروں گا کہ کیوں نہیں کر سکتے. اس کی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے. آپ دیکھیں رائٹ فرام دا 1947 آپ نے جمہوریت نہیں دی. 57-58 تک آپ نے ملک کو ایسے رکھا. 57-58 میں آپ ڈائریکٹ مارشل لا گئے. اس سے پہلے سویلین مارشل آتی، سول بیوروکریٹس تھے. اس کے بعد پھر ملٹری بیوروکریٹس آ گئے. 1971 تک 47 میں ملک بنا، اور پہلا الیکشن ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، وہ 1971 کے اندر تقریباً 25 سال کے بعد ہوا. اس کے بعد جو ہوا، آپ نے 5 سال کے بعد اس کے بعد لپیٹ دیا بساط، اور آپ نے 10 سال تک پھر مارشل لا لگا دی. اس کے بعد 10 سال چلا، آپ نے پھر 10 سال. اب آپ کو کیوں خوف ہے؟ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت جمہوریت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیزائن آف ایکسپینشنزم، توسیع پسندانہ عزائم، اور ہماری سیاستدانوں کی ذاتی مفاداتی سیاسی اقتدار کی جنگ سے اس کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کی وجہ اسد صاحب ایک بات کروں، پاکستان کا فیڈریشن جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو نیچر رکھتا ہے. اس کو جمہوریت نے جوڑے رکھا ہے، اس کو پارلیمنٹ نے جوڑے رکھا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن نے جوڑے رکھا ہے. اگر اس دفعہ کانسٹیٹیوشن کو، پارلیمنٹ کو، ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا تو اس کے اثرات جغرافیہ بھی پڑیں گے. سینیٹر صاحب، کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ اس سے پہلے جو فوجی اقتدار آئے یا سیاست کا اگر اس کو لپیٹا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیاسی حکومتیں غیر مقبول ہو جاتی تھیں. اس وقت جس پرائم منسٹر کو نکالا گیا ہے، ان کے اپنے دعوے کے بقول اور بظاہر ٹیلی ویژن کے اوپر جو سکرین کے اوپر ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ ہر شہر سے نکل رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ سیاست کو تو مسترد نہیں کیا لوگوں نے. دیکھیں سیاست کو مسترد تو نہیں کیا، لیکن آپ اپنے پارٹی کو یا آپ کے ساتھ جو عوام کی ہمدردی ہے وہ اسے دراصل سیاست کے استرداد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب آپ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ آپ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں، تشدد کی طرف جا رہے ہیں، اور بجبر بزور اقتدار کو لپیٹنے کی طرف، حکومت کو گرانے کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ جمہوری اور ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے، تو آپ دراصل اپنی جو پاپولیرٹی ہے یا اپنی جو ورکر بیس ہے یا اپنی جو پارٹی ہے اس کو جمہوریت، دستور اور پارلیمنٹ کے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پولیٹیکل آؤٹ کم آپ کو کیا لگتی ہے؟ عمران خان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ پائیں گے، پہنچ گئے، کیا اندازہ ہے کتنا بڑا عوامی ریلا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کتنا بڑا دباؤ وہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا دباؤ کریٹ نہیں کریں گے. پرسنل میری رائے یہ ہے. اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک فین کلب تو ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک لارج فٹ پرنٹ ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ان کے جو ورکرز ہیں وہ کسی پراپر پولیٹیکل پروسیس کے سے نہیں گزرے ہیں، جس میں جلسہ ہے، جلوس ہے.
احتجاج ہے، رائٹس کے لیے کلامی جدوجہد کے ہے۔ معافی سینیٹر صاحب، لیکن اگر دیکھیں آج ہی آپ کے کے پی سے جو الیکشن بتائے جا رہے ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز کا کنٹریبیوشن ہے، پارٹی سب سے آگے ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پریمیئر شپ تک چلی گئی، جو سب سے زیادہ آرگنائز پارٹی ہے جماعت اسلامی کی، وہ اس لیول تک نہیں آتی، تو ایک طرف ٹریننگ ہے اور ایک طرف جوش اور ولولہ ہے، بھلے وہ زیادہ منظم ہے یا نہیں، لیکن سیاسی نتائج تو وہ حاصل کر لیے۔ نہیں، جو انتخابات بلدیات کی آپ نے کے پی کی بات کی ہے، خیبر پختونخوا کی، دیکھیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ وہ اپنے میسیو فنڈنگ، میسیو ڈیولپمنٹ، لیکن پچھلا فیز ہار گئے تھے، اور پچھلا فیز ہارے نہیں تھے، نسبتاً کم آیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے وزراء کو جرمانے کیے، عمران خان خود جل سے بحیثیتی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خود جل سے وہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ دراصل بلدیاتی الیکشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، مسابقت کا، مقابلے کا یکساں میدان سیاسی جماعتوں کو نہیں ملا تھا، ایک پارٹی گھوڑے پہ سوار تھی اور دوسرا جو ہے ہاتھ پاؤں بندے پیدل چل رہی تھی، تو اس لیے اس کو آپ ایک گیج کے طور پر، ایک پیمانے پہ کے طور پر نہیں لے سکتے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کی بات آپ نے کی، دیکھیں اگر پاکستان کے پالیٹکس میں آپ کمپرومائز پہ آ جائیں، اپنی اصول، اپنے اقدار اس کو پسی پش ڈال دیں، تو جماعت اسلامی آج بھی اقتدار میں آ سکتی ہے۔ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے اصولوں کو قربان کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان نے کون سے ٹال کلیمز کیے تھے، کون سے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان سب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اقتدار تو مل گیا، کیا وہ اقتدار ڈیلیور کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ 3.5 سال، 4.5 سال جو ان کے اقتدار کے تھے، انہوں نے کہا تھا میں IMF کے ساتھ پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، وہ گئے، انہوں نے FATF کے لیے 12 بل منظور کر لیے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جو گورنر تھا وہ IMF کے کہنے پر ان کے ایک ملازم کو رکھ لیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے کہنے پر ان کو ایسی آزادی دی جو دراصل پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، انہوں نے کشمیر کو پس پش ڈال دیا، اور عین وقت میں جب گلوان وادی میں بھارت جو ہیں وہ چین سے پھنسا ہوا تھا، انہوں نے DGMO کی سطح پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، انہوں نے پروٹوکول کلچر کو دوام دیا، صرف وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا تک 1 ارب روپے ہیلی کاپٹر کا خرچہ ان کا جو ہے وہ، انہوں نے کرپشن کو آپ دیکھیں کہ اتنی میسیو کرپشن ہوئی ہے، پیٹرول مافیا، چینی مافیا، آٹا مافیا، IPPs مافیا، سیمنٹ مافیا، کون سی مافیا تھی جو سرگرم عملی تھی، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا۔ تو اگر آپ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں آج بھی آپ پاکستان کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آزادی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دی۔ خود انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس ہم نے دائر کیا تھا وہ تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، بنوایا گیا ہم سے۔ تو اگر آپ اس کمپرومائز کی طرف جائیں گے تو پاکستان میں اقتدار کے دروازے آپ کے لیے ابھی آپ کو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس وقت جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرل لگتے ہیں، اور ان کو کیا اسی طرح نیوٹرل رہنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے حکومت اور اپوزیشن پہ، بھلے وہ آپس میں لڑیں یا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ نیوٹرلز کبھی نیوٹرل نہیں رہے، نیوٹرلز اس وقت بھی نیوٹرلز نہیں ہیں۔ نیوٹرلز جب عمران خان کے ساتھ تھے تو ان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، جب عمران خان کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ میر جعفر میر صادق بن گئے۔ نیوٹرل جب عمران خان کے ساتھ تھے تو وہ نکے کے ابا تھے، نیوٹرلز جب PDM کے ساتھ ہو گئے تو اب وہ PDM کے ابا ہو گئے، تو PDM کے ابا منظور ہیں، نکے کے ابا جو ہیں وہ منظور ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، یہ اس وقت ہوگا نیوٹرل خود نیوٹرل نہیں رہیں گے، نیوٹرل کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا، اور یہ سیاسی قوتوں کو کرنا پڑے گا، اس کے لیے ان کو عقل سے، ہوش سے کام لینا ہوگا، ورنہ اس پوری، جس طرح میں نے عرض کیا، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اب آتے ہیں جماعت اسلامی کی سیاست کی طرف، وہ کہاں کھڑی ہے؟ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس نہیں کرتی؟ وہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے؟ ووٹ بینک، اسٹریٹ پاور، سب اس سے اگر مکمل محروم نہیں ہوئی تو بہت کم ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہیں وہ اسٹرینتھس جو ہیں اس کے عوام کے سامنے ہیں۔ انٹرنل ڈیموکریسی کی صورت میں نمبر 1 ہے، خدمت کی صورت میں زبردست قسم کی اس کے اعتراف اپنے دوسرے سب کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلنٹ کی صورت میں سینٹ آف پاکستان میں ہوں، اور دا موسٹ ووکل سینیٹر ہوں، میں ایک ہی بندہ ہوں سینٹ آف پاکستان میں، لیکن اسی طرح ہماری صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا سندھ اسمبلی میں جو لوگ ہیں وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ٹیلنٹ ہے یہاں کے اوپر۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ DNA کی بنیاد پہ لیڈرشپ نہیں ملتی، یہاں باقاعدہ ایک ڈیموکریسی ہے، تو یہ اسٹرینتھ ہے جماعت کے۔ جہاں تک آپ ان کی پولیٹیکل پوزیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ PDM اور PTI میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی پالیسیاں ایک ہیں۔ ہم شخصیات کے خلاف سیاست نہیں کرتے، ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں IMF کے ساتھ انہوں نے بھی معاہدے کیے، انہوں نے یہ معاہدے ایکسٹینڈ کر دیے PDM کی موجودہ حکومت نے۔ پروٹوکول کلچر وہ بھی دل دادا تھے، یہ بھی دل دادا ہیں۔ کرپشن وہاں بھی ہو رہی تھی، یہاں بھی ہو رہی ہے۔
اسی طرح جو FATF یا IMF کی غلامی ہے ان کی بنیاد پر معیشت چلانا ہے، یہ بھی کر رہے تھے، وہ بھی کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کو ڈیگریڈ کرنا اور پارلیمنٹ کو حیثیت نہ دینا، پارلیمنٹ نہ آنا، وہ بھی کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. PTI ایکسٹینشن ہے PDM کی، یہ ایک رخ ہے PDM کا. اس لیے ہم ان میں سے کسی کو چوائس نہیں کرتے. ہم پاکستانی عوام سے کہتے ہیں دونوں کو ریجیکٹ کر لو، دونوں نے آپ کو کوئی خیر نہیں دیا. 3.5 سال 4.25 سال عمران خان کی پالیسیاں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بدترین قسم کی مہنگائی کر دی. اب کسی کے ساتھ اتحاد میں جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے. ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ملٹری ڈکٹیٹرز بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ یہ جو اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں ہے، یہ جو مائیگریٹڈ برڈز ہیں، یہ جو ATM مشینیں ہیں، یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں، یہ جو سیاسی مسافر ہیں، یہ جو خاندانی جاگیروں کے نام سے پارٹیاں جو ہیں مسلط ہے قوم کے اوپر، یہ پاکستان کے مسائل کی بنیادی سبب ہے. یہ پارٹ آف دا سلوشن نہیں ہے، پارٹ آف دا پرابلم ہے. پارٹ آف دا سلوشن جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. تو جماعت اسلامی کی طرف آئیں. اس لیے ہم اپنے جھنڈے سے، اپنی نشان سے، اپنے پلیٹ فارم سے انتخابی سٹرگل بھی کریں گے، سیاسی سٹرگل بھی کریں گے، اور کبھی اپنی آئیڈینٹی کو کسی سیاسی جدوجہد اور الیکشن میں کمپرومائز. اور آپ ایک آپشن کے طور پہ وہاں پہ لوگوں کے سامنے موجود رہیں گے. سینیٹر مشتاق احمد خان، پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ان کو یہ شکوہ ہے، پچھلی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں کئی ایک نامور صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا، اور ابھی یہ اتحادی حکومت بنی ہے. سو وہ جرنلسٹ جو کرٹک ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور کئی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اغوا کرنے کی یا لاپتہ کرنے کی کوشش کی گئی. ونس فار آل جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، سو بہت سارے لوگ جن کو اٹھا لیا گیا ہے، جو لاپتہ ہو جاتے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے، بالخصوص بلوچستان سے. سو ان لاپتہ افراد کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ونس فار آل کے یہ قضیہ حل ہو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان نااہل، اور معافی چاہتا ہوں، میں بتا دوں کہ سینیٹر صاحب نے چونکہ اس بارے میں وہاں پارلیمنٹ کے اندر، سینیٹ کے اندر ایک بل بھی پیش کیا ہے. سو جی، جو ہماری حکومتیں ہیں، خواہ وہ PTI کی حکومتیں یا اس سے پہلے یا موجودہ حکومتیں ہیں، انہوں نے پریس کو ہمیشہ ہتھکڑیاں پہنانے کی کوشش کی ہے. اسلام آباد ہمیشہ سے صحافیوں کے لیے ایک مشکل جگہ رہی ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی کو کہ جنہوں نے آزادی کا اور اظہار آزادی رائے کا جو علم ہے اس کو تامے رکھا. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی. متی اللہ جان کو آپ دیکھ لیں، حامد میر کو آپ دیکھ لیں، افسار عالم کو آپ دیکھ لیں. میں بہت سے نام ہیں نہیں لے سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں ان سب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو پریس اینڈ چین، یہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے اختلافی آواز کو دبایا جائے، اور ہمیشہ سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک انڈیجنس اوپینین لوگوں کے پاس نہ جائے، بلکہ پرسیپشن مینجمنٹ جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کی جائے. تو یہ بہت قابل مذمت اقدام ہے. صحافیوں کو بھی اغوا کیا گیا، اور عوام کو بھی. یہ بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی مسنگ پرسنز ہیں، اور مسنگ پرسنز کو میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے. کوئی مہذب ریاست اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جمہوریت اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ فنڈامنٹل رائٹ کا قتل عام ہے. میں نے ہمیشہ سے اس کے خلاف بولا ہے. آپ دیکھیں نا، شیریں مزاری کے لیے تو رات کے 12 بجے عدالت کھلتی ہے، علی وزیر کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ علی وزیر کا گناہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہ جس نے اپنے خاندان کے 1 درجن سے زائد لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا عسکریت پسندی کے خلاف. آپ نے اس کو، جو ممبر ہیں جس نے دستور کے اوپر حلف لیا ہے، آپ نے اس کو جیل کے اندر بند رکھا ہے. یہ بالکل ظلم ہے. اسی طرح مسنگ پرسنز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن ہیں. میں اس کے اوپر اب ایک لیجسلیشن لایا ہوں، اور آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے اندر میں امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اس امینڈمنٹ میں یہ تجویز کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ اسے اٹھا لیں تو پہلے 3 ماہ تک اس کو رکھ سکتے تھے، میں نے اس کو 1 ماہ کر دیا ہے. 15 دن میں آپ اس کو رابطہ خاندان سے کریں گے، میں نے 1 ہفتہ کر لیا. اور میں نے اس میں یہ شامل کر لیا ہے کہ اگر جو اتھارٹی اس کو اٹھائے گی وہ اپنی اس اٹھانے کے عمل کو، غائب کرنے کے عمل کو، مسنگ کرنے کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، تو ان کے خلاف انلیگل کنفائنمنٹ اور ایبڈکشن کا جو ہے وہ کیس درج ہوگا، منظور ہو جائے گا. بظاہر تو ساری سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ اس کرائی آف دا ڈے ہے، یہ وقت کی آواز ہے، اور اس کو منظور ہونا چاہیے. جو اس کو منظور نہیں کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، وہ ایکسپوز ہوں گے. سیاست سے ہم نے لاپتہ افراد کی طرف آئے. اور آخری سوال، چونکہ ایک اور امپورٹنٹ لیجسلیشن آپ کی طرف سے آئی ہے، وہ بھی بہت حساس معاملہ ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈرز کے رائٹ سے متعلق، مخنث افراد کی. اور بہت انفارچونیٹ ہے کہ اگین KP ہو، پاکستان کے دیگر، پنجاب ہو،
یا باقی صوبے ہوں وہاں پہ یہ واقعات اکثر آتے ہیں کہ ان کے قتل و غارت تک لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. سو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کی آئیڈینٹی کرائسس جو ہے اس کے حل کے لیے بھی آپ ایک بل لا رہے ہیں, ایک تجویز لا رہے ہیں, اس میں کیا کچھ ہے مختصراً؟ جی, یہ جو بل ہیں مسنگ پرسن کا یہ بھی ٹیبل ہو گیا ہے, اور یہ جو بل ہیں یہ بھی ٹیبل ہو گیا, اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ٹرانسجینڈر کا جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں یہ چلا گیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی. دیکھیں ہمارے ہاں مظلوم طبقہ ہے ٹرانسجینڈر, ان کا بہت استحصال ہو رہا ہے اور سیکشول ایبیوز ہو رہا ہے, قتل ہو رہے ہیں, ہم آئے روز خبریں دیکھتے ہیں, اور بہت مظلوم طبقہ ہے. ایک تو ہم ان کے لیے ایک سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس میں ان کو ہنر سکھایا جائے, اسکل سکھایا جائے, تاکہ ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, معاشی خود مختاری ان کو حاصل ہو جائے. تو ایک تو ہم اپنی طرف سے یہ جا رہے ہیں, اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگا, پورے پاکستان کے لیے ہوگا, اور کوشش کریں کہ اب اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ ان کے لیے بنائیں. دوسرا, میں نے قانون کے اندر جو انہوں نے لا دیا ہے وہ بہت غلط ہے, اور اس کے نتیجے میں مس یوز ہو رہے ہیں ٹرانسجینڈر کا. لا میں یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹرانسجینڈر ہے کہ جس کے بایولوجیکل اسٹرکچر کے اندر ایک ایمبیگوٹی ہے, یہ ٹھیک ہے. دوسرا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے کہ جو پورا مرد عورت ہے لیکن کیسٹریشن کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بچے پیدا کرنے کی سے, تو ان کو بھی ٹرانسجینڈر میں رکھا ہے. تیسرا, اس کو بھی ٹرانسجینڈر میں رکھا ہے جو بایولوجیکل اسٹرکچر کے مطابق وہ مرد یا عورت ہے لیکن اس کے خیالات تفکرات جو ہیں وہ اپنے سیکس کے الٹ ہیں, تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر میں رکھا ہے. تو ایک تو میں اس کو امینڈ کر رہا ہوں, اس کے نتیجے میں جو حقیقی ٹرانسجینڈر ہیں اس کے حقوق جو ہیں وہ حق تلفی ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پہ جو ان کو شناخت جاری کی جاتی ہے, اس کو میں نے میڈیکل بورڈ کے ساتھ جو ہیں وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ اس کو شناخت کی سرٹیفکیٹ یا CNIC جاری کریں گے. اور ساتھ جینڈر ڈسفوریا جو ایک مرض ہے اس کا آپ علاج کروائیں, اس کی بنیاد پہ جو سیکس چینج کی سرجری ہے اس کو میں پروہیبٹ کر رہا ہوں. تو میں ایک طرف سے اپنی پارٹی کی ضرورت پہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں. دوسرا یہ کہ لیجسلیشن کے اندر ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور حقیقی ٹرانسجینڈر نظر انداز ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کی آڑ میں آگے کیا جا رہا ہے, میں اس کا راستہ روک سکوں. بہت شکریہ سینیٹر مشتاق احمد خان, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمیں وائس آف امریکہ کے اندر جوائن کیا. آج کی فیس بک لائیو سے اتنا ہی. ہم نے کوشش کی کہ سیاسی تجزیہ بھی ہو جائے, جو اس وقت سڑکوں پہ صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں, پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو بھی ہم ٹچ کر سکیں کہ کیسے لایا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو دو اہم لیجسلیشن ہے بھلے وہ مسنگ پرسن سے متعلق ہو یا ٹرانسجینڈر سے, اس کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ سینٹ کے فلور پہ کس طرح کا بل ٹیبل کیا گیا ہے. آج کے فیس بک لائیو سے اسد حسن کو اجازت دیجیے.